السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، کچھ سوالات آپ لوگوں کے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات آج کی مجلس میں دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے اور وہ پوچھتے یہ ہے کہ رمضان کے بعد کون سے ٹائم دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا، کیونکہ رمضان کے بارے میں تو ہم نے سن رکھا ہے کہ روزہ افطار کے وقت اگر آپ دعا کرتے ہیں تو قبولیت کے زیادہ آثار نظر آتے ہیں، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو رمضان کے علاوہ اور کون سے اوقات ہے جب ہم دعا کریں گے تو وہ دعا، وہ گھڑی، وہ وقت قبولیت کی گھڑی ہوگی؟ تو دیکھیے، افطار کا جو وقت ہوتا ہے نا، تو یہ رمضان میں بھی ہوتا ہے اور رمضان کے علاوہ مکمل سال بھر میں۔ رمضان میں آپ افطار کے وقت دعا کرتے تھے، ویسے ہی سال بھر مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ مسجد پہنچ جائے، پہنچنے کے بعد اذان سے تھوڑی دیر پہلے دعا کر لے، تو وہ جو وقت ہوتا ہے افطار کا وقت، یعنی سورج کے بالکل ڈوبنے اور غروب ہونے کے قریب کا جو وقت ہوتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے سال بھر جاری رہتا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ محمد بلال صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، مجھے موت کے وسوسے آتے ہیں کہ میں اس دن مر جاؤں گا، ہر وقت ایک ہی خیال آتا رہتا ہے، موت کا جو وہم ہے، موت کا وسوسہ ہے کہ میں فلاں دن مر جاؤں گا، 1 سال سے موت کے وسوسے آتے ہیں۔ دیکھیے بلال بھائی، آپ کے دماغ کے اندر جو بات چل رہی ہے کہ میں فلاں دن مر جاؤں گا، پہلی چیز تو آپ یہ بات کلیئر کر لیں کہ موت اور حیات یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ آپ کبھی بھی نہیں مر سکتے، اور آپ کب مر سکتے ہیں اس کا وقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ میں، آپ اور پوری دنیا والے لوگ کون سے دن کب مریں گے، کس وقت مریں گے۔ تو آپ کے دماغ کے اندر جو وہم پیدا ہوتا ہے کہ میں سنیچر کے دن مر جاؤں گا، میں بدھ کے دن مر جاؤں گا اور میں فلاں وقت میں مرنے والا ہوں، تو یہ چیزیں غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جب سمجھ میں آ گیا کہ یہ چیز غلط ہے، تو اس غلط چیز کے پیچھے دوڑنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ صرف وہم ہے، وسوسے ہیں، خیالات ہیں، آپ ان کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیں اور ان کی طرف دھیان اور توجہ نہ کریں۔ ہاں، جو کرنے والے کام ہے وہ کام آپ کو کرنا ہے۔ کرنے والے کام یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب وہاں پر کلیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عمر ہمیں دی ہے، اس عمر کو ہم نے نیک کاموں کے اندر گزارا ہے، نہیں گزارا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ جب تک ہم حیات ہیں، جتنی نمازیں ہم پر فرض ہے، تو ہر وقت کی نماز ہم پابندی سے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، تو یہ جو اچھے اور برے کام ہمارے جو دنیا میں ہو رہے ہیں، زندگی میں ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو کلیئر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اس بات کی فکر کرنی ہے، نہ کہ اس بات کو لے کر ٹینشن میں رہنا ہے کہ میں فلاں دن مر جاؤں گا، فلاں دن نہیں مروں گا۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ بھائی جان، استبرا کرنے کے بعد اور پانی ڈالنے کے بعد جو پانی لگا ہوتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے، آپ پریشان ہیں؟ جی، پریشان ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، استبرا آپ کم کرتے ہیں، پہلے تو استنجا کر لیتے ہیں، یعنی آپ نے پیشاب اور پاخانے سے آپ فارغ ہو گئے ہیں اور اس جگہ پر جو نجاست لگی ہے، اس نجاست کے اوپر آپ نے پانی ڈال دیا، پانی بہہ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ استبرا کرنے لگے ہیں کہ اور کوئی اگر پیشاب کی نلی میں کوئی پیشاب کا قطرہ ہے تو وہ اچھی طرح نکل جائے، جس کے لیے آپ کھنکارتے ہیں، کھانستے ہیں، تھوڑی اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے، پھر وہاں پر آپ کو پانی ڈالنا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں نکلتی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر وہاں پر جو پانی آپ نے ڈال دیا ہے، پھر وہی پانی آپ کے جسم پر لگ گیا، کپڑے پر لگ گیا، تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو نجاست تھی اس نجاست کو آپ نے ختم کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اور اگر آپ کو لگتا ہے، بلکہ لگنے کی تو بات نہیں ہونی چاہیے، حقیقت پر بیس تمام باتیں ہونی چاہیے۔ اگر نجاست ابھی تک ختم نہیں ہوئی، نجاست باقی ہے، اس نجاست کے اوپر آپ نے پانی ڈالا اور وہی پانی آپ کے کپڑے اور بدن پر لگ گیا، تب کہیں جا کر کے ناپاکی کا حکم دیا جاتا ہے۔ نومی جٹ
ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب اگر ایک قرآن شریف ابھی ختم نہیں ہوا ہے، شاید رمضان کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا قرآن کریم ختم نہیں ہوا ہے لیکن ایصال ثواب کے لیے دے دیا ہے کہ جو باقی کا ہمارا پارہ باقی ہے اس کو ہم بعد میں پڑھ لیں گے، تو کیا دیکھیے قرآن کریم جتنا آپ نے پڑھا ہے، جتنی بھی آپ نے تلاوت کی ہے، ایک سورہ ہو، ایک پارہ ہو، آدھا پارہ ہو، ایک قرآن ہو، 10 قرآن ہو، جتنا بھی قرآن کریم آپ نے پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے کا ثواب آپ ایصال کر سکتے ہیں، مطلب مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز آپ نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے، جو نیک کام آپ نے کیا نہیں ہے، تو اس نہ کیے ہوئے نیک کام کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ کسی اور کو ٹرانسفر کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہی جمع نہیں ہوا ہے۔ تو آپ نے جو بات کہی ہے کہ آپ نے جو قرآن کریم پڑھا ہے تھوڑا سا باقی تھا اور ایڈوانس میں اس کا ثواب آپ پہنچا دیتے ہیں، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہاں، جتنا ابھی تک آپ نے پڑھا ہے ایک قرآن میں سے اس کا ثواب آپ پہنچا دیں، پھر بعد میں جو 1-2 پارے یا جو سپارے آپ کے رہ گئے تھے، پھر بعد میں جب آپ نے پڑھا ہے تب اس کا ثواب آپ مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حلال جی کہتے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اگر امام کے پیچھے وتر کی آخری رکعت ملے تو نماز کیسے پوری کرے؟ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ، اچھا، اگر امام صاحب کے ساتھ آپ کو صرف آخری رکعت ملتی ہے تو امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے تو ان کے ساتھ آپ سلام پھیر دیں گے، مسئلہ کلیئر۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوگے، پھر کھڑے رہنے کے بعد میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی اور سورت ملانی ہے، اور جب رکوع میں سجدے میں جاؤ گے تو سجدے کے بعد آپ کو کھڑے نہیں رہنا ہے بلکہ بیٹھ جانا ہے، جیسے آپ مغرب کی نماز میں کرتے ہیں نا، تو سیم اسی طرح وتر میں بھی کرنا ہے۔ تو بیٹھ جانا ہے، بیٹھنے کے بعد آپ کو اتحیات پڑھنی ہے اور اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوگے تو وہاں پر بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی اور سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد میں رکوع میں جانے کے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جو تکبیر کہنی ہے اور اس کے بعد دعا قنوت پڑھنی ہے اور پھر اپنی نماز مکمل کر لینا ہے۔ تو اگر آپ کو مغرب کی نماز اگر آپ کی امام کے ساتھ 1-2 رکعت چھوٹ چکی ہے، اس کا طریقہ اگر آپ کو معلوم ہے تو اس سے وہی طریقہ یہاں پر اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ جو ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اسے بھی روزے دار کے برابر اجر و ثواب ملے گا، تو اس حدیث کا مطلب روزہ کھلوانے سے ہے؟ نیز اگر کوئی کھجور سے روزہ کھولتا ہے اور ہم نے اس کو بریانی، زردہ وغیرہ دیا ہے تو وہ بریانی سے روزہ تو کھولے گا نہیں، تو ہمیں روزہ افطار کروانے کا اجر ملے گا یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی آپ کسی آدمی کا روزہ کھلواتے ہیں پانی کے ذریعے، کھجور کے ذریعے، یا اور بھی کوئی پھل فروٹ ہو سکتے ہیں بریانی وغیرہ کے ذریعے جو دیتے ہیں، تو مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی لقمے کو اٹھاتا ہے، مطلب آپ 2 لوگوں نے اس کو کھجور دی ہے، ایک آپ نے دی ہے اور ایک آپ کے بھائی نے دی ہے، لیکن اس نے آپ کے بھائی کے جو کھجور تھی اس کے ذریعے افطار کروایا، تو ایسا مطلب نہیں کہ پورا کے پورا اجر و ثواب اسی کو مل گیا۔ آپ نے افطار کرنے کے لیے ہیلپ کی ہے، آپ نے افطار کرنے کے لیے رقم دی ہے یا پھر سامان دیا ہے یا پھر کھجور جو کچھ آپ دینا چاہتے دیے ہیں، وہ بندہ افطار کے اندر کھاتا ہے یا پھر نہیں کھاتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ نے اس کا افطار کرنے کا جو سامان اس کو مہیا فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی امداد کی وجہ سے یا پھر اسی عطیہ تحفے کی وجہ سے، اسی طرح روزہ کھلوانے کا ذریعہ بننے کی وجہ سے آپ کو اس روزے دار کے مثل یعنی اس کے برابر آپ کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ پھر کوئی میٹر نہیں کرتا کہ بندہ آپ کی بریانی سے پہلے افطار کرے یا پھر آپ کے کھجور سے کرے یا آپ کے بھائی کے کھجور سے کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ لسی کے ذریعے کرے، کھجور اور پانی کسی بھی چیز کے ذریعے کرے، لیکن آپ نے اس کے اندر جو چیز دی ہے وہ میٹر کرتی ہے، تو آپ نے دیا ہے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور مل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو مسجد میں جو
وضو خانہ اور بیت الخلاء ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر آتے ہیں یا نہیں؟ اگر مسجد کا جو مسجد کے 2-3 حصے ہوتے ہیں، ایک تو اندر کا بلاک ہوتا ہے جہاں پر امام صاحب ہوتے ہیں اور پھر پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، وہ مسجد شرعی مسجد، اس کے بعد ایک ہوتا ہے صحن مسجد، اور اس کے بعد ہوتا ہے فنائے مسجد۔ تو جو اصل اندر والا جو حصہ ہے وہی شرعی مسجد والا جو حصہ ہوتا ہے، امام اپنے جو معتکف ہوتا ہے اس کو وہیں پر اپنا وقت اسپینڈ کرنا چاہیے، وہیں پر عبادت وغیرہ کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے وہ باہر آتا ہے، جیسے آپ کا واش روم بیت الخلاء وہ اوپر والے حصے میں، سائڈ والے باہر والے حصے میں ہے، تو ضرورت کے لیے وہاں پر آ سکتا ہے۔ بنا ضرورت کے اگر وہاں پر وہ وقت ٹائم پاس کر رہا ہے تو پھر اس آدمی کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ محمد یوسف بھائی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، جب انسان کو احتلام ہوتا ہے تو اس کے شرمگاہ پر ناپاکی لگ جاتی ہے اور وہ چپچپا سا جب استنجا کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کبھی غلطی سے شرمگاہ سے ٹچ ہو جاتی ہے تو کیا لوٹا ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیے، نجاست کو جب آپ نے صاف کیا ہے نا تو صفائی کی وجہ سے وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ختم نہیں ہوئی ہے اور وہی نجاست آپ کے لوٹے پر، آپ کے کپڑے پر، آپ کی کسی بھی چیز پر لگ جاتی ہے تو عین نجاست کے لگنے کی وجہ سے وہ چیز ناپاک سمجھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ان تمام باتوں کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ رضوان انصاری کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، میں پیشاب کا مریض ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ مجھے وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں اور کپڑے پاک کرنے کا طریقے کو گھر کے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ 3 بار دھونا اور نچوڑنے کو وہ نوٹنکی بولتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ دیکھیے، اگر وہ لوگ شریعت اور سنت کی پاسداری نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے کپڑوں کو اٹھا کر کہ جو آپ کے یہاں پر دھوبی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس دے دیا کریں، وہاں سے دھلوا کر آئیں گے اور آپ فریش کپڑے پہنا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اور بھی آپ کا سوال؟ ہیلمٹ VIP کا، اچھا، اگر ہیلمٹ پر یا پھر اور کسی چیز کے اوپر کوئی نجاست لگ جاتی ہے تو آپ نے کہا ہے کہ اس کو جاری پانی میں جاری پانی میں بھی دھو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جاری پانی میں دھونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو 3 مرتبہ ڈالتے رہے۔ جاری پانی میں اگر آپ ہیلمٹ کو یا پھر کوئی بھی چیز آپ کی جس پر نجاست لگ گئی ہے ڈال دیا ہے اور اتنا پانی بہا ہے کہ اب وہ آپ کی تمام چیزوں پر سے نجاست نکل گئی ہے تو وہ چیزیں پاک ہو چکی ہے۔ واصف جی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر ہم نے نیت کی کہ اس رمضان میں قرآن کریم ختم کر دوں گی، اچھا خاتون ہے کہتی ہیں کہ میں رمضان میں نیت کی کہ قرآن کریم ختم کر دوں گی کیونکہ کچھ سپارے پہلے پڑے ہوئے تھے اور باقی جو سپارے ہیں اس دفعہ ختم کر لوں گی، اور ختم کیا بھی لیکن پچھلے کسی سپارے پر نشانی لگانا بھول گئی ہے۔ تو دیکھیے، جس چیز پر آپ نشانی لگانا بھول گئی تھی بعد میں آپ کو یاد آیا تو پھر بعد میں اس کو پڑھ لیں، جتنا پڑھا ہوا ہے اتنا ایصال ثواب کر دے یا پھر اتنا ثواب آپ کو مل گیا ہے۔ جو کچھ رہ گیا ہے قرآن کریم میں کا پھر بعد میں جب بھی آپ کو یاد آتا ہے یا وہ نشانی مل جاتی ہے اور اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں 1-2 پارے 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد جب بھی پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرما دیتے ہیں۔ بس اتنے سوالات، اس کے علاوہ اور جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلی مجلس میں ضرور بیان کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔